نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، فرمایا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ سورہ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے۔ قیامت کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، فرمایا سمندر بھڑکائے جائیں گے، یہ جو پانی ہے یہ آگ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، قبروں میں پڑی ہڈیاں اللہ کیا فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب کچھ دوبارہ اکٹھا کر دیا جائے گا، اور فرمایا اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں مار دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور فرمایا آسمان کا اوپر سے تمہار کور کھینچ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب لائی جائے گی۔ ایک فرق دیکھی، جنت قریب لائی جائے گی اور جہنم کی طرف جہنمیوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا جیسے جانوروں کو لے جایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اپنی 60 70 کی 80 کی زندگی میں وہ اس لاکھوں سالوں کی زندگی کے لیے کیا کیا کچھ تیار کر کے لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، رات کی جب پھر اس کی تاریکی چھانے لگے، والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے جو بڑا طاقتور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، بڑا بااعتماد ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے، بڑا معزز ہے، بڑا بااعتماد ہے، اس نے وحی کی امانت کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کفار مکہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، اس نے اس جبریل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کو آخر شیاطین سکھا کے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا تم کہاں بہ کے جا رہے ہو، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے جو بھی سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فرمایا تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن، اس حشر کے دن اللہ رب العالمین ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔